ہم من حیث القوم تاریخ کے بے رحم دھارے میں ہاتھ پاؤں مارے بغیر نئی منزلوں کے خواب دیکھنے کے عادی ہیں۔ ہماری خوش فہمیوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اپنی ناک سے مکھی اڑائے بغیر حالات میں بہتری کی امید لگا لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو مولائی نظام کا اصول ہے۔ ہم پڑھتے تھے کہ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد وزارت خارجہ سے اپنے ڈپلومیٹک کیریئر کا آغاز کرنے والے محمد علی بوگرا کو 1953 میں جب وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب کی حیثیت سے سرکاری ملازم کے طور پر کام کر رہے تھے واپس بلایا گیا اور انہیں پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم کے طور پر مسند اقتدار پر بٹھا دیا گیا۔ کسی جمہوری ملک میں اس قسم کی تعیناتی کی یہ حیران کن مثال تھی۔ جب ہمیں تھوڑی بہت سیاسی شد بد حاصل ہوئی تو ہم سوچتے تھے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس قسم کی محیر العقول قسم کی تعیناتی قبول کر لی ہوگی۔ بھلا یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ کسی بھی شخص کو امریکہ سے بلایا جائے اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا جائے؟ پھر ہم سوچتے تھے کہ شاید تب اس ملک کی سیاسی بنیادیں اور جمہوری اقدار ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھیں، اور تب لوگوں کو جب ملک نیا نیا بنا تھا شاید ریاست کے جمہوری ڈھانچے کی اتنی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تاہم اب ایسا ممکن نہیں کہ امریکہ سے بندہ بلایا جائے اور ایک جمہوری ملک کے عوام پر بطور وزیر اعظم مسلط کر دیا جائے۔ اب کوئی ایسا کر کے تو دیکھے۔ بعض اوقات بندے کی سوچ پر قدرت مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ہماری یہ سوچ بھی ایسی ہی خام تھی اور قدرت نے ہمیں دکھایا کہ ملک کی جمہوری اقدار اور سیاسی بلوغت 4 عشرے گزرنے کے باوجود وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں 1953 میں کھڑی تھی۔ 1993 میں یعنی محمد علی بوگرا کو امریکہ سے بلوا کر وزیر اعظم بنانے کے پورے 40 سال بعد ہم نے 1956 میں پاکستان چھوڑ کر چلے جانے والے معین الدین احمد کو، جو امریکہ میں IMF کے ملازم تھے اور سنگاپور کے دورے پر تھے، بلا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ محمد علی بوگرا تو پھر بھی حکومت پاکستان کے ملازم تھے۔ ہم نے 40 سال بعد امریکہ سے جس شخص کو بلا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پیش کی، وہ پاکستانی حکومت کا ملازم ہونا تو رہا، ایک طرف سرے سے پاکستانی شہری بھی نہیں تھا۔ اس کا شناختی کارڈ وزارت عظمیٰ پر اس کی تعیناتی کے بعد بنوایا گیا۔ لطیفہ مشہور تھا کہ اس کا شناختی کارڈ 200 روپے دے کر کسی ایجنٹ کے ذریعے بنوایا گیا تھا۔ موصوف کی والدہ کی قبر کی دریافت کا سہرا ڈپٹی کمشنر کے سر تھا، جنہوں نے چند ہی گھنٹوں میں عرصہ دراز سے اپنی والدہ کی قبر سے لا علم نگران وزیر اعظم کی والدہ کی گمشدہ قبر دریافت کر کے اس پر فاتحہ کا بندوبست بھی کروا دیا۔ یہ ہمارے جمہوری نظام پر ایک تمانچہ تھا۔ تاہم ابھی بھی اس امپورٹڈ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی سے لگنے والے تمانچے کی لالی بھی ہمارے رخساروں سے ختم نہ ہوئی تھی کہ ہم نے 2004 میں امریکہ میں رہائش پذیر سٹی بینک کے ملازم شوکت عزیز کو پاکستان بلا کر پہلے وزیر خزانہ بنایا، پھر پہلے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی اور بعد ازاں چودھری شجاعت حسین سے استعفیٰ دلوا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس تعیناتی کے لیے بہرحال جمہوری نظام کی تھوڑی بہت عزت برقرار رہنے دی اور موصوف کو NA59 اٹک 3 اور NA229 تھرپارکر 1 سے الیکشن لڑوا کر جتوایا اور پھر ملک کا 17واں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تاہم یہ سب کچھ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی خواہش کی تعمیل میں کیا گیا۔ جمہوریت ایک طرف افسردہ کھڑی رہی اور آمریت اپنی بے مثل کامیابی پر ڈھول بجاتی رہی۔ گزشتہ ایک عرصے سے الیکشن ہمارے ہاں ایک دو اداروں کے گھر کی لانڈری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس لانڈری کے ساتھ ہر بار پہلے سے بڑھ کر اور نئی طرح کا کھلواڑ ہوتا ہے۔ ابھی لوگ 2018 کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کا سیاپا کرنے سے پوری طرح فارغ نہیں ہوئے تھے کہ 2004 کے دھاندلے نے سب کچھ دھندلا کر رکھ دیا۔ 2018 تک تو یہ رونا تھا کہ الیکشن سے پہلے اتنے الیکٹیبل فلاں پارٹی کو بخش دیے، یا یہ ہوا کہ فلاں پارٹی کے امیدوار کو الیکشن سے قبل آزاد کروا دیا اور آزاد کو اپنی پسندیدہ پارٹی کی طرف ہانک دیا، 200-400 ووٹ اوپر نیچے کر دیے اور 400-600 ووٹ کینسل کروا کر نتیجہ زیر و زبر کر دیا۔ یہ سب تو الیکشن سے پہلے ہوتا تھا۔ الیکشن کے بعد برا بھلا جو بھی نتیجہ ہوتا تھا پوری ڈھٹائی کے ساتھ للکارے مارتا تھا، لیکن اس بار تو عجب ہوا کہ مرضی کے نتائج لینے کا جو سلسلہ الیکشن سے کافی پہلے شروع ہوا تھا، الیکشن ختم ہونے کے بعد بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ تاہم اب اس سارے دھاندلے کو 2018 کی دھاندلی سے جوڑ کر اس کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایک غلطی دوسری غلطی کا اور ایک خرابی دوسری خرابی کا جواز نہیں ہوتی، بلکہ یہ دو غلطیاں اور دو خرابیاں بنتی ہیں۔
لیکن یہاں ہر بندے کا اپنا سچ اور اپنی ترجیحات ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں مستفید ہونے والے کیونکہ عمران خان تھے، اس لیے ان کے نزدیک وہ الیکشن صاف شفاف تھے اور اب اس ساری دھاندلی سے مستفید ہونے والوں کی خوشی دیدنی ہے۔ تاہم اس بار مستفید ہونے والے اپنی جیت کے جواز میں ووٹ کو بطور دلیل بیان کرنے کے بجائے یہ کہہ کر اپنا ضمیر مطمئن کر رہے ہیں کہ 2018 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اگر ایک غلطی کو جواز بنا کر دوسری غلطی کو جائز قرار دینے کا سلسلہ جاری رہا تو یہ نظام قیامت تک ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ ویسے تو اس ملک کا ہر الیکشن ہی مکمل طور پر آزادانہ ہوتا ہے، لیکن اس بار تو یہ الیکشن اس حد تک آزاد ہے کہ دو ووٹوں کی بنیاد پر نتائج دینے کی روایتی پابندی سے بھی یکسر ماورا ہے۔ بعض حلقوں میں تو اس آزادی نے دو دو تین تین بار اپنا مکھڑا دکھایا۔ اس آزادانہ الیکشن کا منفرد اعزاز یہ تھا کہ تیسرے اور چوتھے نمبر پر آنے والے امیدواروں نے کامیاب ہو کر دنیا کی انتخابی تاریخ میں ایک نیا باب تحریر کیا۔ عالم یہ ہے کہ الیکشن ختم ہونے کے 7 روز بعد تک آنے والے نتائج کے سلسلے نے ہارنے والوں کو پریشان اور جیتنے والوں کو حیران کیے رکھا۔ ایسے نتائج بھلا اس چرخے ناہنجار نے کب دیکھے ہوں گے کہ ہارنے والے میدان میں کھڑے للکارے مار رہے ہیں اور جیتنے والے شرمندگی کے مارے کسی کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں۔ میں نے شاہ جی سے پوچھا کہ الیکشن کے نام پر ہونے والے اس ٹوپی ڈرامے سے پوری قوم بخوبی آگاہ ہے اور اس کے ذمہ داروں کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہے، تو کیا کسی کو اپنی نیک نامی، ساکھ اور عزت کی پرواہ نہیں ہے؟ شاہ جی مسکرا کر کہنے لگے، بھولے آدمی، اب یہاں عزت وغیرہ جیسی ناپائیدار چیز کے لیے دنیاوی فوائد سے منہ موڑنے کا رواج نہیں۔ عزت تو آنی جانی شے ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ متردد ہونے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔